وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت فرمائی ہے، واللہ ما قال لی اف قط، 10 سال زندگی کے گزارے، رفاقت ملی، یہ قسمت میرے حصے میں آئی، لیکن 10 سال کے عرصہ میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا۔ زندگی میں ایک واقعہ یاد ہے، جب انس فرماتے ہیں مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا، میں بچہ تھا، کھیلنے لگ گیا، آپ نے میری گدی پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کہا یا انیس، یا انیس، او چھوٹے اور پیارے انیس، انس میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ میں نے دیکھا یہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند جیسا چہرہ مسکرا رہا تھا، اخلاق بھی پوری کائنات سے اعلیٰ، آپ کی خوشبو پوری کائنات سے اعلیٰ۔ صحابی فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، عنبر خوشبو کا سرتاج ہے، مسک کستوری سب سے بہترین خوشبو ہے۔ صحابی کہتے ہیں آج تک نہ عنبر میں ایسی خوشبو آئی، نہ کستوری میں ہی ایسی خوشبو آئی جتنی خوشبو محمد مصطفیٰ کے جسم عطر سے آیا کرتی تھی۔ اور صحابی فرماتے ہیں وَلَا مَسَّسْتُ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنُ مَسًّا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم ملائم اتنا، پیارا اتنا کہ میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، باریک ریشم بھی دیکھا، اتنا موٹا اور باریک ریشم ملائم نہیں جتنے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک ملائم ہوتے تھے۔ کائنات کے سرتاج، تخلیق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، آپ کے معجزات آپ جو زبان سے نکالتے اللہ پوری فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمع ہیں، نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت، صحابہ کی تعداد 60 سے 80 تک ہے، دوسری روایت میں 300 کے قریب صحابہ ہیں۔ پانی ختم ہو گیا ہے، فرمایا پریشانی کی بات نہیں، پیالہ لایا گیا، اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں داخل کیا۔ صحابی کہتے ہیں فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعي، ایک شخص کے لیے پانی نہیں، 300 نے وضو کرنا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک پیالے میں رکھتے ہیں، انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے، اور سب نے پانی پیا بھی، استعمال بھی کیا اور وضو بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ایک وقت آیا عبداللہ ابن قمیعہ، اللہ کا دشمن، پتھر پکڑتا ہے، وار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ پتھر لگتا ہے، زبان سے کلمات نکلے ما لک اقناک اللہ، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، اللہ تیرے ٹکڑے کرے، زبان سے ابھی بات نکلی۔ صحابی کہتے ہیں فسلط اللہ علیہ 23 جبل، اللہ نے وہاں سے ہی ایک جانور اس پہ مسلط کیا، فجعلہ بنطحہ قطعہ، اس نے واقعتاً سب کے سامنے سینگ مار مار کر اس شخص کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہ کوئی صداقت والا آیا، نہ کوئی عدالت والا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے، فقال عندنا، قیلولہ فرما رہے ہیں، فعرقا، جس میں اثر پہ پسینہ آیا، وجاءت امی بقارورہ، میری والدہ ایک بوتل لے کر آتی ہے، فجعلت تسلط العرق فیہا، اور جس میں اثر سے نکلنے والے پسینے کو اس بوتل میں بند کر رہی ہے۔ فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا ماذا تصنعین، ما هذا الذي تصنعین یا ام سلیم، ام سلیم کیا کر رہی ہو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملتا ہے هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب، یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، عرب کے ہاں خوشبو کی بڑی قیمت ہے، کل کائنات کی خوشبوئیں مل جائیں تو آپ کے پسینے جیسی خوشبو نہیں آ سکتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں صحابی جابر فرماتے ہیں ایک شخص آیا کہتا ہے کھانے کا کچھ نہیں، ایک ٹوپا بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا۔ کیا ہوا؟ فَأَطْعَمَهُ شطر وسق شعیر، جو کا ایک آدھا ٹوپا دیا، ایک مٹھی بھر کے عطا کر دیا۔ فما زال الرجل یأکل وامرأته وضیفهما، اس نے بھی کھایا، گھر والی نے بھی کھایا، مہمان بھی آتے رہے، مدت گزر گئی، اللہ نے برکت اتنی ڈالی وہ ایک آدھا ٹوپا جو کا ختم نہیں ہوا۔ ایک دن سوچتا ہے تول کے تو دیکھوں کتنا ہے، جب تولا تو ختم ہو گیا، اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، فرمایا لو لم تکلہ لأکلتم منہ ولقام لکم، اگر تم اس کو تولتے نہ زندگی بھر کھاتے رہتے یہ ختم نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ام مالک ایک چھوٹے سے برتن میں ہدیہ بھیجا کرتی کھانے کے لیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپی واپس بھجوایا کرتے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فجعلت، وہ عورت ام مالک جو ہدیہ دینے والی ہے فرماتی ہیں فیسألون العدم، میری اولاد آتی، گھر والے آتے مجھ سے کھانا مانگتے، ولیس عندهم شیء، کھانے کو کچھ نہ ہوتا، فتعمد الى الذی تهدی فیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھاگ کے اس برتن کی طرف جاتی جس برتن میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوتے، کیا دیکھتی اس میں گھی موجود ہوتا، میں وہاں سے لے کے بچوں کو کھلاتی رہی کھلاتی رہی کھلاتی رہی، مدت گزر گئی، حتی عصرتہ، ایک دن اچھی طرح صاف کر کے اپنی اولاد کو پیش کیا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت بیان کرتی ہے اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائی، فرمایا عصرتیہا، لگتا ہے آج آئی ہو اس کو اچھی طرح تم نے صاف تو نہیں کر دیا؟ کہا جی ہاں ایسا ہی ہوا۔ قال لو ترکتیہا ما زال قائما، اگر تم یہ کام نہ کرتی بس اس کو استعمال کر کے ڈھانپ دیتی، اللہ کی طرف سے یہ برکت قائم رہتی اور زندگیاں گزر جاتی، یہ ختم نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا انکم ستأتون غدا عین تبوک، مسلمانوں تبوک کے مقام پہ ایک چشمے پہ تم جمع ہوگے، فلا یمس من مائها شیئا حتی آتی، جب تک میں نہ آ جاؤں ہاتھ نہیں لگانا۔ والعین مثل الشراک تبض وتسیل، اور چشمہ جتنا انسان کے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ پانی ابال رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ یدیہ ووجہہ، پانی کو اکٹھا کیا، معمولی سے پانی سے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، اپنا چہرہ انور دھویا اور اسی پانی کو چشمے میں ڈالا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ثم اعادہ فیہا فجرت العین بماء منہمر، کیا دیکھتے ہیں وہ تسمے جتنا چشمہ اس انداز سے اچھلنے لگا، صحابہ کرام برتن بھرے، سب نے پیا اور کہا نہیں میری بات کو ذرا سنو، یا معاذ یوشک یا معاذ ان طالت بک حیا، تم سمجھتے ہو برتنوں میں پانی کو بند کر کے ختم کر لیں گے؟ معاذ شاید تیری عمر لمبی ہو، دیکھنا ان ترى ما هنا قد ملئ جنانا، یہ تو تم برتن بھر رہے ہو مدت مدید تک، اس جگہ کے ارد گرد جتنے باغات ہیں اللہ کی رحمت سے یہی چشمہ ہی سیراب کیا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق، صداقت و عدالت جیسی صداقت و عدالت بھی کسی کے پاس نہیں۔ ایک وقت آیا ابی بن خلف، ابو بنی جمح کا بھائی،
اللہ کے رسول کو دیکھ کے کہتا ہے لا نجوت ان نجا محمد، آج یا میں بچ کے آؤں گا یا محمد بچ کے جائے گا۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے، فرمایا یہی بات میں کہتا ہوں، الا ابلغ عنی مغلغلۃ، میری بات بھی ٹاپو ٹاپ پہنچا دو، آج میدان کارزار سے یا میں واپس آؤں گا یا یہ واپس آئے گا۔ وہ بھی زبان نے بولا، لیکن نجس زبان، پلید زبان نے بولا، ادھر اس زبان سے کلمات نکلے جو زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کیا کرتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى، راوی روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھونٹی ہے، اشارہ کیا، گردن پہ کھونٹی لگی، فسقط عن فرسی فوقع الى الارض عن فرسی، زمین پہ گر گیا، ولم يخرج من طعنته دم، اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، ويخور خوار الثور، ایسے رونے لگا، چیخنے لگا جیسے بیل کو ذبح کیا جاتا ہے۔ فقالوا له ما اجزعك انما هو خدش، کہنے لگے سردار قوم کیسے پریشان ہو، خون تو نکلا نہیں، کیوں اتنا چیخ رہے ہو؟ وہ شخص جو موت و حیات کی کشمکش میں تھا کہتا ہے والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان ھذا الذی بی باہل ذی المجاز لماتوا اجمعون، تم کہتے ہو کہ تکلیف نہیں، اگر پورے ذی المجاز پہ یہ تکلیف بانٹ دی جائے تو سارے ہی مر جائیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو کہا تھا یہ پتھر توڑو، مارا، پتھر پہ کدال ماری، صحابہ سے نہیں ٹوٹا، پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سفید محلات نظر آئے، سرخ محلات نظر آئے، فرمایا یہ کیس و کسرا کے محلات ہیں۔ سراقہ ایک وقت آئے گا کیس و کسرا کے خزانوں میں حاصل شدہ کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک بیمار ہوئے، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، عمر کا زمانہ آیا، گھر والے پریشان ہیں اور رو رہے ہیں، وَرَأْسَا، آج ہمارا سر دنیا سے جا رہا ہے، وَجَبَلَا، آج ہمارا پہاڑ جا رہا ہے۔ ہوش میں آئے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، مجھے موت نہیں آئے گی، بیمار تو ہوں۔ کہنے والے نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، تجھے کیوں نہیں موت آئے گی؟ کہا محمد مصطفیٰ نے کہا تھا سراقہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے، میں نے ابھی کنگن نہیں پہنے۔ عمر کے زمانے میں کیس و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر وہ وقت آیا جب وہ کنگن لائے گئے، پورے لشکر میں دیکھا کہ اتنا کداور شخص سوائے سراقہ کے کوئی نہیں، بلایا گیا، سراقہ کو کنگن پیش کیے گئے، سراقہ نے کنگن پہن کر رونا شروع کر دیا۔ میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ محمد کی زبان سے نکلی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کل تک زندہ رہوں گا۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے باپ پہ وحی نازل ہوتی ہے، وہ تو فرماتی آنکھ بند کی ہے، شاید کھولوں گا کہ نہیں۔ کہا یہی تو راز ہے، مجھے بھی اسی ہستی نے کہا ہے علی کل آنا، میں تجھ سے بات کروں گا۔ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولے۔ صداقت ہے، صحابہ کو یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سچا آیا ہی نہیں ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ